خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قرب قیامت کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، اور احمد رضا صاحب نے بہت خوبصورت ہمیں اس طرف اس کی نشاندہی کر دی کہ قرب قیامت سے پہلے لوگوں میں کون سی ایسی عادات پائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ پوائنٹ بھی ریز ہوا کہ زکوٰۃ، کہ وہ جو زکوٰۃ کا جو مال ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ اس کو مال غنیمت میں ڈال دیں گے اور خود جو ہے کہ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کا جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے کہ اس کو ڈیڈکٹ کر دیتی ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں ہم اس بات پر تو بات کر رہے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ہماری زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے۔ پہلے اس بات پر آئیں کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرواؤں۔ صحیح، اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ تو بالکل جائز ہے، میں نے جو اماؤنٹ ڈپازٹ کروائی وہی بھی ڈرا کرواؤں گا، لیکن جو سیونگ اکاؤنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں میری زکوٰۃ نہیں کاٹی جا رہی۔ لیکن اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے، سودی اکاؤنٹ ہے جس کے اندر میں پیسے رکھ کر سود حاصل کر رہا ہوں، جب جس کام کی بنیادی غلط چیز پر ہے تو پھر اوپر جا کے بات کس بات کی کریں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ صحیح، علماء شریعہ نے اور شریعت مطہرہ نے تو جب کہ منع ہی اس کو کیا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی، جتنے بندے اس میں ملوث ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ گار ہیں۔ تو جب سیونگ اکاؤنٹ کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر آگے جا کے ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کاٹے گی؟ چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر مزید بات کریں گے۔ اچھا، اگلی تیسری بات جو پہلی ہم نے کہا کہ مال غنیمت کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں قرب قیامت اپنے مال میں شامل کر لیں گے۔ اسی طرح دوسری کہ دوسروں کی امانتوں کو مال غنیمت میں شامل کر لیں گے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کو جو ہے وہ جرمانہ، ٹیکس جو ہے وہ تاوان تصور کریں گے۔ جی بالکل، اور بڑا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا۔ اور چوتھی نشانی یہ فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے تو مطیع و فرما بردار ہوں گے، بیویوں کی بات مانیں گے لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، بدسلوکی کریں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ جبکہ جہاں رب تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں عبادت کا حکم بھی دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ جا بجا رب تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے آگے اف تک نہ کہو، اونچی آواز سے بھی بات نہ کہو۔ کئی کبیرہ گناہوں میں فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب بندہ کیا ہے، بیوی کی فرما برداری، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ اس کی بات نہ مانو، بیوی کی بات نہ، اس سے بالکل منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ اور پھر پانچویں چیز بیان فرمائی کہ لوگ جو ہیں قرب قیامت اپنے دوستوں کے ساتھ تو بھلائی کریں گے، نرمی کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اپنے والد کے ساتھ ان کا برتاؤ برا ہوگا، ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ جبکہ باپ کا درجہ اتنا بلند فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک، اگر ماں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ دروازہ ہے۔ بالکل بالکل، جنت میں تم نے جانا چاہتے ہو، ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن دروازے کو ہم نے جو ہے وہ جو ہے باپ کی ہم جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یہی شخص دروازہ نوک ہو تو فوراً باہر نکلتے ہی اس کا چینل چینج ہو جاتا ہے۔ دوست آ جائے تو اتنی نرمی سے بات کرے گا کہ جسے کوئی حد نہیں، لب جو ہے اس کے منہ سے شیریں ٹپک رہی ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر اپنے باپ پر غصہ کرے گا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں نا کہ اب گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے اور ہر جگہ پہ دیکھیں یہ میری ماں کی دعا ہے، ارے یہ تمہاری ماں کی دعا ہے تو کیا کہ باپ تمہارے لیے تہجد میں کیا بد دعا کرتا رہا ہے؟ باپ نے بھی تو دعا کی ہے، باپ نے بھی تو اپنا خون پسینہ جو ہے کہ وہ بہایا ہے، باپ ہی نے تو تمہارے جو ہے نا معصوم جب تم تھے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا اس نے خیال رکھا، اور اب تم جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہو کہ باپ ماں کی سب دعا، ماں باپ دونوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ بالکل، والد تو بلکہ زیادہ دعائیں بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کس قدر کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی والد ہے دن بھر وہ کام کرتا ہے، فجر کے بعد وہ کام کرنے کے لیے نکلا، رات کو تھکا ہارا آتا ہے تو یہ ارادہ کر کے آتا ہے کہ اب بس جاتے ہی میں سو جاؤں گا، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم پڑے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، وائف کہہ دے کہ اس کو ہاسپٹل لے کے چلنا ہے، کبھی کسی باپ نے یہ کہا کہ میں تو یار دن بھر کا تھکا ہوا آ رہا ہوں، میں نہیں جا رہا ہاسپٹل، بلکہ فوراً
وہ میں کہتا ہوں کہ اتنا حشاش بشاش ہو کے کہے گا کہ میں لے کے چل رہا ہوں، وہ بھاگ پڑتا ہے فوراً، وہ اپنی ساری تھکت کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں کہ والدین کے ساتھ تو جو ہے وہ برا برتاؤ ہوگا، بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا، دوستوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے، زور زور سے بات کریں گے۔ بالکل ایسا آج ہی ہو ہمارے رہا ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں آداب کا خیال نہ رکھا جائے، اگر یہی شخص جو ہے کسی بڑے آدمی کے آفس میں چلے جائے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، جبکہ مسجد کے اتنے سخت آداب ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے کہ وہ عظیم ہستی کے گھر میں داخل ہوا ہے، یہاں آ کے میں آواز سے بات کر رہا ہوں، لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈال رہا ہوں، اس چیز سے منع فرمایا کہ اس پر مصیبتوں کا آنا کیا ہو گیا، حلال ہو گیا۔ اور پھر آگے ایک نشانی بیان فرمائی کہ قرب قیامت جو ہے تم لوگوں پر ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے تم پر عذاب آنا حلال ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انہی نشانیوں کو بیان کرتے کرتے فرمایا کہ ریشم پہننا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا، جو ہے وہ لوگ ریشم کو پہننا شروع کر دیں گے۔ ہاں، گانا باجے سے منع کیا گیا، گانا گانے والی جو ہے لوگ فرمایا کہ لوگ اس کو گھروں میں رکھیں گے، جو اس کے ساز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، جو باجے ہیں، اس کے آلات جو ہیں آلات موسیقی جو ہیں موجود ہیں، وہ ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر ٹی وی کی بات کی جائے، اگر میرے گھر پہ ٹی وی ہے تو یہ بھی اس کا آلات، لیکن کیا میں اس کو صحیح درست، اس کے تو دو پہلو ہیں نا، کہ میں ٹی وی کو صحیح معنوں میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، آیا میں اس سے دینی چیزیں دیکھ سکتا ہوں، اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس سے میرے بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس کی دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ اس کے میں گانے بازوں کے لیے غلط چیزوں کے لیے استعمال کروں، موسیقی کے لیے استعمال کروں، اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائی کہ جن کی وجہ سے قرب قیامت جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے کہ وہ عذاب آنا۔ تو جس طرح قرب قیامت کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے کہ دوسروں کا مال اپنے میں لینا، امانتوں کو ادھر کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، والدین کے ساتھ یہ معاملات کرنا، اسی جگہ یہاں فرمایا کہ نااہل حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے وہ لوگ دوسرے آدمی کے شر کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے، اللہ اکبر، دل سے عزت نہیں کریں گے بلکہ اس کے ڈر کی وجہ سے کہ یار اس کی عزت اگر میں نے نہ کی تو یہ الٹا میرے گلے پڑ جائے گا۔ کسی کو اگر رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کی دل سے عزت نہیں کر رہا، وہ دل سے کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس سے مصیبت سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ شراب عام ہوگی، فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے وہ شراب عام ہو جائے گی، بہت پی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے ملک پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، گورنمنٹ سطح پہ جو ہے وہ ہمیں اداروں اس کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، بالکل، اور جو ہے کہ ان علاقوں میں دیے جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر جو ہے کہ اقلیت، جہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کے ہاں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب تو ہر مذہب میں حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ چلو انہوں نے ادارے ان کے لائسنس ان کو ایسے شاپس وغیرہ بنا دی، لیکن یہ خاص طور پر مسلمانوں کے علاقے میں یہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، اور تمام ہی لوگوں کو اس کا علم بھی ہے، جو صاحب اقتدار ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور یہ اگر آپ حکمتیں دیکھیں تو بے شمار اس کو حرام کرنے کی کئی حکمتیں ہیں، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، کچھ فرما دو۔ اسی طرح شراب پینے سے بندے کی عقل زائل ہوتی ہے، اور کئی معاملات ہوتے ہیں وہ برا بھلا کہتا ہے، حتیٰ کہ نشے کی حالت میں کسی وقت بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، کئی معاملات ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے نہیں کر پاتا، اس کی عقل ہی زائل ہو جاتی ہے۔ جب بندے کی عقل ہی سلامت نہ رہی پھر وہ کچھ بھی کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نشانی آخری فرمائی کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ آخری زمانے والے لوگ جو اپنے پہلے لوگوں تھے ان کو برا بھلا کریں گے، ان کی برائی کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، لوگ یہاں بیٹھ کے طعنا کرتے ہیں، جبکہ جن کے بارے میں جو ہے قرآن پاک میں فضائل بیان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی کہ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم ابھی تھوڑی کی بات کریں، اگر میں زیادہ پڑھ گیا ہوں تو میں بڑا ہو کے کہتا ہوں ابا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے زندگی، تو اس کو کہتے ہیں علم، تو جو میں نے حاصل کیا وہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیزی قریبی رشتہ داروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے دیگر لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ تمہارے اندر نشانیاں پائی جائیں تو پھر قریب ہے کہ تم پر سرخ آندھیاں آئیں، آسمان پھٹے، اور تم پر رب تعالیٰ کی مصیبتیں نازل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اور جو قرب قیامت کے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور جس میں سے جو ہے کہ ایسی نشانیاں ہیں جو تو 100% ہو گئی ہیں، اور کچھ ایسی باقی ہیں جو ظہور پذیر ہونی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں اس بات پہ نہیں کہ قرب قیامت ہو گیا ہے تو اب جو ہم دل چاہے کریں، ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے کہ جن باتوں سے منع کیا گیا ان باتوں سے منع ہو. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کی تشریف افرے کا جزاک اللہ. ناظرین، ہم نے بات کی قرب قیامت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز جزا کا ایک دن مقرر کر دیا ہے جو ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس روز جزا میں اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے آپ کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ کل وہاں آپ کو شرمندگی نہ ہو. اور جن لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور ان پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور وہ بدبخت بد نصیب جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ بد نصیب ہو گئے، وہ دھتکارے ہوئے ہو گئے، اور ان کے لیے سخت عذاب کی نبی سنائی گئی ہے کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.